بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 174 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یحییٰ یعنی ابن ابی بکیر قال حدثنا زہیر بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن النعمان بن ابی عیاش عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنا اہل الجنت منزلۃ رجل صرف اللہ وجہہ عن النار قبل الجنہ ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے جنت کی طرف پھیر دیں گے اور اس کو ایک سایہ دار درخت دکھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں سایہ حاصل کر سکوں۔ آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مثل روایت کی اور یہ بات ذکر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم ما یسرینی من کا، کہ تیرا بار بار سوال کرنا کب ختم ہوگا، حدیث کے آخر تک۔ وزاد فیہ ویذکرہ اللہ سل کذا وکذا فاذا انقطعت به الامانی قال اللہ سبحانہ تعالی هو لک وعشرۃ امثالہ قال ثم يدخل بیتہ فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین فتقولان الحمد للہ الذی احیاک لنا واحیانا لک قال فیقول ما اعطی احد مثل ما اعطیت۔ اور اس روایت کے اندر اس کا اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد دلائیں گے کہ فلاں فلاں چیز مانگو، پھر جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور اس کی مثل 10 گنا بھی تیرے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور اس کے پاس حور عین میں سے 2 اس کی بیویاں داخل ہوں گی۔ وہ کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے زندہ رکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ کہے گا کہ مجھے جو کچھ عطا کیا گیا اس کی مثل کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں یحییٰ بن ابی بکیر جن کا نام تھا نصر، اور تیسرے ہیں زہیر بن محمد التمیمی، اور چوتھے ہیں سہیل بن ابی صالح ذکوان السمان ثقۃ، اور 5ویں ہیں النعمان بن ابی عیاش ثقۃ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال حدثنا سعید بن عمرو الاشعثی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن مطرف وابن ابجر عن الشعبی قال سمعت المغیرۃ بن شعبۃ روایۃ ان شاء اللہ قال وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا مطرف بن طریف وعبد الملک بن سعید سمع الشعبی یخبر عن المغیرۃ بن شعبۃ قال سمعته على المنبر يرفعه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما أراه بن أبجر قال سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین الی آخر الآیہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ اہل جنت میں سب سے ادنا رتبے والا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے داخل ہوں؟ لوگ تو سب اپنی اپنی جگہوں پر فروکش ہو چکے ہیں اور سب نے اپنی اپنی جگہ بنا لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے برابر سلطنت دے دی جائے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے لیے اتنا ہی ہے جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کی سلطنت، اور اس کے 1 گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ۔ 5ویں میں وہ کہے گا، اے رب، میں خوش ہوں اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے لیے 10 گنا ہے، اور جو تو خواہش کرے وہ پوری ہوگی، اور جو تجھے دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ بھی تیرے لیے ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو اعلیٰ درجے کا جنتی کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے خود منتخب کیا، ان کے اعزاز و اکرام کی چیزوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا اور ان پر مہر لگائی، لہذا کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں، اور نہ ہی کسی بشر کے قلب میں اس کا خیال آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مصداق اللہ کی کتاب میں یہ آیت ہے، فلا تعلم نفس، چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے، یعنی خزانے غیب میں اپنے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی بلند ہیں۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن عمرو الاشعثی، ثقۃ۔ دوسرے ہیں ابن ابی عمر محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی، ثقۃ۔ تیسرے ہیں بشر بن حکم بن حبیب بن مہران العبدی، ثقۃ زاہد فقیہ۔ چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الہلالی، ثقۃ ثبت حافظ۔ اور چھٹے ہیں عبد الملک بن سعید بن حیان، ثقۃ عابد۔ ساتویں ہیں شعبی جن کا نام تھا عامر بن شراحیل الحمدانی، ثقۃ ثبت۔ اور 8ویں ہیں مغیرہ بن شعبہ بن مسعود بن معتب الثقفی رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، بصرہ کے والی بنے اور پھر اس کے بعد کوفہ کے والی بنے۔ 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہ اس اسناد کی خصوصیات کا بیان ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ پہلے تابعی ابن ابجر ہیں اور دوسرے ہیں شعبی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبید اللہ الاشجعی عن عبد الملك بن ابجر قال سمعت شعبی یقول سمعت المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ یقول على المنبر ان موسیٰ علیہ السلام سأل اللہ عز وجل عن اخص اہل الجنة منها حظا وساق الحدیث بنحوه۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علا، دوسرے ہیں عبید اللہ الاشجعی جن کا مکمل نام ہے عبید اللہ بن عبید الرحمن ابو عبد الرحمن الکوفی، ثقۃ مأمون۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنہ وآخر اہل النار خروجا منها رجل یؤتى به یوم القیامہ فیقال عرضوا علیہ صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں آخری جنتی کو
اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے والے کو جانتا ہوں۔ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو، کبیرہ گناہوں کو رہنے دو۔ چنانچہ اس کے صغائر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں دن یہ کام کیا اور فلاں فلاں روز یہ کام کیا۔ وہ کہے گا ہاں، انکار کی مجال نہ ہوگی، اور کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ بھی پیش نہ کر دیے جائیں۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے، یہاں میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ حافظ فاضل۔ دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ ثبت سنی۔ تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران۔ چوتھے ہیں المعرور بن سوید الاسدی، ابو امیہ الکوفی، ثقۃ، انہوں نے 120 سال عمر پائی۔ پانچویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کا نام تھا جندب بن جنادہ، صحیح روایت کے مطابق۔ اسلام تو بہت پہلے قبول کر لیا تھا، ہجرت میں تاخیر ہوئی، بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے کچھ لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ کلاہما عن الاعمش بہذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔